زندگی میں کچھ دوست ایسے ضرور بنا لینے چاہیے جن کو یہ بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے۔ وہ آپ کو دیکھ کر ہی آپ کی مشکلات سمجھ جائیں اور آپ بھی ان کے ساتھ وقت گزار کر پرسکون ہو جائے کریں۔ ایسے لوگ بہت قیمتی ہوا کرتے ہیں۔ جب آپ کو ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہو تو یہی لوگ آپ کے لیے روشنی کا کام کرتے ہیں، مگر ایسے دوست ملنا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ خوش قسمتی سے ایسا ایک دوست عادل کی صورت تراب کو میسر تھا، جو صبح سے پریشان بیٹھے تراب کی پریشانی کا حل نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب ہر شخص اپنی فہم و فراست کے مطابق ہی آپ کو مشورہ دے رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار مشورہ دینے والے کی نیت تو صاف ہوتی ہے، مگر اس کا مشورہ آپ کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے اور آپ الٹا اس شخص کی نیت پر شک شروع کر دیتے ہیں۔ تراب پھر عشق کر بیٹھے ہو، وہ بھی کچی عمر میں۔ کیا بنے گا تیرا میرے بھائی؟ تراب تو گیا کام سے۔ عادل کرسی پر بیٹھے گہری سوچ میں گم تراب کو تنگ کر رہا تھا۔ کچی عمر؟ بھائی 20 سال کا ہوں اور یہ کچی پکی عمریں لڑکیوں کی ہوا کرتی ہیں۔ تراب کے چہرے پر اداسی نمایاں تھی۔ عامل دوسرے شہر سے واپس آ چکی تھی اور اب تراب کا عامل سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ بس یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مرد کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مرد عمر کے جس حصے میں بھی ہو مرد ہی کہلاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں دل ہارے بیٹھ جانا مردانہ صفات میں شامل۔ دل بنا گیا مذاق جتنا بنا پیار کے دشمن۔ اچھا ابھی بھی دشمن میں ہی ہوں، وہ 5 بیٹریاں بھی میں ہی چارج کروں اور دشمن بھی میں۔ بس تمہاری ہی نظر لگ گئی، بیٹریوں کو 3 دن سے میری کوئی بات نہیں ہو پا رہی، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ اچھا تراب ویسے اس کا شناختی کارڈ تو ہوگا؟ عمر کتنی ہوگی؟ عادل نے کچھ دیر دماغ پر زور دیا تھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ عادل کی خاموشی کے بعد بولنے پر تراب بھی عادل کی طرف متوجہ ہو گیا کہ شاید کوئی آئیڈیا اس کے پاس آیا ہو۔ یار عمر میں تو مجھ سے 2 سال بڑی ہے، مگر شناختی کارڈ نہیں بنا اس کا۔ تو آئیڈیا بتا کیا ہے؟ شناختی کارڈ تو ارجنٹ بھی بن ہی جاتا، بس پھر کسی بھی طرح کر کے اس کا شناختی کارڈ بنوا اور دونوں پتلی گلی سے نکل لو۔ جب لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا؟ قاضی فٹے منہ تیری اس تجویز پر۔ تراب کا تو آئیڈیا سن کر جیسے دل ہی ٹوٹ گیا ہو۔ میں پرجوش تھا، پتہ نہیں کیا کہنے لگا۔ چلو جی تراب میاں، ایک تو تم نے اس لڑکی سے محبت کی پینگیں ڈال کر غلطی کی، کیونکہ تو اچھے سے جانتا تھا کہ تم دونوں جو کر رہے ہو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ دوسرا، اب تمہارے گھر والے بھی نہیں مان رہے اور نہ ہی تو منا سکے گا، اگر منا بھی لیا تو لڑکی والے نہیں مانیں گے۔ تیسرا، اللہ کے نیک بندوں کے پاس دا کروانے یا کوئی تعویذ لینے تو نہیں جاتا، تو اب بتا اس کے علاوہ اور کیا آپشن رہ جاتی ہے کہ تم دونوں بھاگ کر شادی رچا لو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عادل ڈانٹنے کے انداز میں غصے سے تراب پر راب جھاڑتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا، اور تراب معصوم سی شکل بنائے بیٹھا تھا۔ جب بھی دونوں میں سے کوئی ایک کسی مشکل میں ہوتا تو دوسرا اسی انداز میں ڈانٹتا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جب تراب کو محسوس ہوا کہ عادل کا غصہ تھوڑا کم ہو چکا ہے تو تراب نے بولنے کی ہمت کی۔ یار یہ کام نہیں ہوگا مجھ سے، میں اسے بھگا نہیں پاؤں گا۔ یار بچوں والی باتیں نہ کر، اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے، اگر پیار کرتا ہے تو زیادہ سوچ مت، میں ہوں نہ سنبھال لوں گا سب۔ یار مسئلہ یہ نہیں کہ میں اسے بھگا نہیں سکتا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اسے بھگنا نہیں چاہتا۔ مطلب میں نے اس کو ایک اچھی زندگی کے خواب دیے ہیں، جہاں اس کے پاس سب ہوگا، سب کچھ، بہن بھائی ماں باپ سب کچھ۔ یوں گھر سے بھاگنے سے ہم نکاح تو کر لیں گے، مگر میں اس کو ایک دوزخ سے نکال کر دوسری میں پھینک دوں گا، اور میں ایسا کسی صورت نہیں کر سکتا۔ اگر میں اس کی مشکلات کم نہیں کر سکتا تو کم سے کم اسے مزید مشکل زندگی نہیں دینا چاہتا۔ تراب کی آواز میں درد تھا۔ وہ پہلی بار کسی کے سامنے عمل کو لے کر اس قدر جذباتی ہوا تھا۔ یہ سب باتیں تمہیں پہلے سوچنی چاہیے تراب، جب تم اسے حسین وادیوں کے خواب دیکھا رہے تھے، یا پھر جب سب کی مخالفت کے باوجود پیار کی پینگیں ڈال رہے تھے۔ ساری رات فون تمہارے کان سے نہیں الگ ہوتا تھا۔ تم اچھے سے جانتے ہو پیار عشق محبت میں کسی پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ میری تو کبھی اس کے ساتھ بنی ہی نہیں تھی، یہاں تک ہم کبھی ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے تھے۔ تراب افسردہ سے لہجے میں بول رہا تھا، جیسے کوئی خوف اس کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہو۔ تو پھر ایسی کیا مصیبت آن پڑی تھی کہ تم عشق کے وجود کے انکار سے سیدھا عاشق ہی بن گئے؟ شروع میں انسان کو سب بہت اچھا بہت حسین لگ رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کے نتائج بعد میں آتے ہیں۔ یار پتہ نہیں کب میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی، اور کب یہ ہمدردی پیار بن گئی، اور کب ہم دو جسم یک جان ہو گئے، کب ہمارے جذبات احساسات ایک دوسرے کے رنگ میں ڈھل گئے، اور تم تو مجھ پر ایسے غصہ ہو رہے ہو جیسے اس سب پر انسان کی اپنی مرضی ہو۔ اب یک رنگ میں رنگے احساسات جذبات کا کچھ تو کرنا ہی ہے۔ یہ بات تو کلیئر ہے کہ تم گھر والوں کو راضی نہیں کر پاؤ گے، اگر کر بھی لیا تو کس کس کو راضی کرو گے؟ اپنے گھر والے، لڑکی کے گھر والے، یا اپنے ماموں کی فیملی کو؟
تو بہتر حل یہی ہے کہ اگر تم لوگ بھاگنا نہیں چاہتے تو تم دونوں خاموشی سے نکاح کر لو، مناسب وقت پر سب کو بتا دینا، یا پھر پیر صاحب سے بات کرتے ہیں، ان کا ایک تعویذ تمام دشمنیاں ختم کر دے گا۔ یار عادل، میرا ضمیر مجھے درگاہ جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور ویسے بھی درگاہ پر باندھے ایک دھاگے یا جلائے گئے ایک چراغ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کیا درگاہ پر باندھا گیا ایک دھاگا دو دلوں کو باندھ سکتا ہے؟ کیا درگاہ پر جلتے چراغ کی روشنی دلوں کا اندھیرا ختم کر سکتی ہے؟ کیا وہاں بٹنے والی نیاز پیار کی بھوکی روحوں کی خوراک بن سکتی ہے؟ کیا وہاں بیٹھے رہنے سے عشق کے بیمار شفایاب ہو جاتے ہیں؟ ہاں تراب، اگر نیت صاف اور مقصد واضح ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ میں نے ٹوٹے دلوں کو جڑتے دیکھا ہے، میں نے اندھیرے میں چراغ کی لو کو روشن دیکھا ہے۔ تراب کی خاموش آنکھوں کا جواب عادل سمجھ چکا تھا۔ اچھا تراب، تم لوگ خاموشی سے نکاح کر لو، یہی طریقہ درست ہے۔ اس سے کم از کم یہ تو کنفرم ہو جائے گا کہ عمل آخر تمہاری ہی رہے گی۔ ویسے بھی نکاح اپنے اندر ایک عجیب قوت رکھتا ہے۔ اس سب میں تم لوگوں کو جتنی میری مدد چاہیے ہوئی، تم اس سے بڑھ کر مجھے اپنا مددگار پاؤ گے۔ تراب کی آنکھوں سے بے بسی جھلک رہی تھی، کیونکہ اسے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ 3 خاندانوں کی دشمنی میں بنی تکون تراب کو گھیر چکی ہے، اور یہ گھیرا دن بدن تنگ ہوتا جائے گا۔ خاموش نکاح اس سے قدرے بہتر تھا کہ بے بسی پر رونا اور قسمت کا ماتم کیا جائے۔ مذہب کے نام پر ہر مسلمان جذباتی ہے، بلکہ ہر انسان کو ہی اپنا مذہب بہت حد عزیز ہے، وہ ہندو ہو، سکھ ہو یا عیسائی، ہم سب جذباتی ہیں۔ کاش اس جذباتیت کی جگہ ہم علم رکھتے۔ معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ گھر میں معذور بچے کو مدرسے بھیج دیا جاتا ہے، جہاں وہ صرف قرآن کو رٹا مارتا ہے، اور پھر ہم اسی رٹا مار معذور سے دینی تعلیم سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا پورا علمی و فکری کیئر صرف ایک رٹا ہی ہوتا ہے جو بغیر سمجھے لگایا جاتا ہے۔ ہم تمام لوگ فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ قرآن دنیا میں سب سے زیادہ نہ سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب بھی ہے۔ اندھی تقلید کے باعث دین کی ٹھیکیداری جن کے سپرد کی گئی، وہ اس قابل ہی نہیں کہ مشال اور اس جیسے دوسرے لوگوں کے سوالات کے جواب دے سکیں۔ اگر آپ کا دین سچا ہے اور دلائل پر کھڑا ہے تو پھر کیوں لوگوں کو لاجواب کیا جاتا؟ مشال برٹش کونسل منتقل ہونے کے بعد برٹش سفارخانے کی مدد سے اپنا آن لائن چینل کھول چکی تھی، جس پر مشال کی طرف سے مختلف ادیان اور وجود خدا پر مسلسل بحث و مباحثہ جاری رہتا۔ روزانہ کی بنیاد پر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے کئی لوگ مشال کو جواب دینے آتے، مگر کوئی بھی مشال کے سوالات کا منطقی اور لاجیکل جواب نہیں دے سکا تھا۔ کیا واقعی ہی مشال کے سوالات میں کچھ دم تھا؟ کیا واقعی ہی حقیقت میں کسی خدا کا کوئی تصور نہیں؟ وہ دنیا جہاں مذاہب یا تو ختم ہو چکے یا ختم ہونے کے قریب ہیں، وہ اخلاقی معاشی معاشرتی طور پر ہم سے بہتر کیوں ہیں؟ اچھا سر، آپ کی کتاب قرآن میں اللہ کی صفات میں لکھا ہوا ہے کہ الظاہر الباطن، یعنی کہ اللہ حاضر بھی ہے اور غائب بھی۔ چلیں الباطن کو چھوڑیں، الظاہر پر بات کریں۔ الظاہر کا مطلب ہے تبادلہ کس طرح حاضر ہے؟ حاضر وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں نظر آ سکے، مگر خدا تو نظر نہیں آ رہا، پھر وہ الظاہر کیسے؟ مشال نے اپنے اسٹوڈیو میں کرسی سے ٹیک لگا کر جام کا گلاس ہونٹوں کو لگا لیا اور سامنے بیٹھے ایک لمبی داڑھی والے شخص کے جواب کے لیے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھیں، اللہ ہر چیز میں اپنی قدرت سے ظاہر ہے۔ جیسا کہ یہ لکڑی ایک درخت سے حاصل ہوئی اور درخت میں اس کی جگہ ایک نئی لکڑی نے لے لی، یہی تو قدرت ہے۔ یہ تو ایک نیچرل چیز ہے، اس سے وجود خدا اور اس کا حاضر ہونا کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر گرم دودھ میں چائے کی پتی ڈالی تو وہ گرم دودھ چائے بن گئی۔ اب اس سب میں وجود خدا کیسے ثابت ہوا؟ اور دوسری چیز کہ کوئی بھی چیز یک وقت حاضر و غائب کیسے ہو سکتی ہے؟ پلیز اگر کوئی لاجیکل جواب ہے تو دے، ورنہ وقت ضائع نہ کریں۔ مولوی صاحب نے پانی کا گلاس منہ کو لگایا اور جلدی جلدی 2 گھونٹ گلے سے نیچے اتارے اور گہری سوچ میں مبتلا ہو گئے۔ چلے چھوڑے صاحب، اس کا جواب پھر کبھی دے دینا۔ مشال تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہنسی تھی۔ اچھا یہ بتائیں، خدا عورت کا اتنا دشمن کیوں ہے؟ دیکھیں نہ تو کسی عورت کو نبی بنایا، نہ کسی کو ولی بنایا، اور عورت کو مرضی کا لباس پہننے تک نہیں دیتا۔ عورت کے اونچی آواز میں بولنے سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، عورت تیز خوشبو لگاتے تو وہ ناراض۔ اس سب دشمنی کی وجہ ہے۔ عورت کا خالق تو بھی وہی ہے، تو پھر ایک جنس سے الفت کیوں، دوسری جنس سے الجھن کیوں؟ دیکھیں محترمہ، یہ سب پابندیاں اللہ نے عورت کی بھلائی کی وجہ سے ہی تو لگائی ہیں۔ عورت گھر میں رہے گی تو محفوظ رہے گی۔ کم آن سر، کوئی لاجیکل بات کریں۔ اب میری آواز مدھم ہوگی تو اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ اور مغرب میں عورتیں سارا دن ساری رات باہر رہتی، مگر وہ محفوظ ہیں، تو گھر میں رہو، محفوظ رہو گی۔ لاجک کیسے بن سکتی ہے؟ چلیں آپ عورت کو نبی بنانے والی بات پر آئیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ خدا کو اپنی مخلوقات کو برابر رکھنا چاہیے؟ عورت کو نبی نہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ عورت فیصلہ سازی میں کمزور ہوتی ہے اور کئی بار جذباتی فیصلے لے لیتی ہے۔ دوسرا، عورت مرد کی نسبت کمزور ہوتی ہے۔
چونکہ عورت نبی کی صفات پر پورا نہیں اترتی اس لیے اس کو نبی نہیں بنایا گیا۔ مولوی صاحب نے رٹا رٹیا جواب مشال کے سامنے رکھ دیا تھا۔ کمال کرتے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مرد و عورت سب کا خالق اللہ ہے، تو اگر اللہ چاہتا تو کیا اس طرح کی اسپیشل عورت نہیں تخلیق کر سکتا تھا جو فیصلہ سازی میں درست ہوتی اور جذباتی بھی نہ ہوتی؟ یا سب عورتوں کو ہی درست فیصلہ لینے والی بنا دیتا؟ مرد و عورت دونوں میں خصوصیات تو اللہ نے ہی دی ہیں، نہ تو پھر کیوں نہیں اللہ نے کسی عورت کو یہ خصوصیات دی کہ وہ نبی بن سکتی؟ اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو جو ہو چکا جو ہو گیا سب کا علم ہے، تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ مستقبل میں کچھ کافر یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کیا عورت نبی کیوں نہیں بنی؟ تو میں پہلے ہی عورت کو نبی بنا کر یہ فتنہ کر دوں؟ مولوی صاحب نے پھر پانی کا گلاس منہ کو لگا لیا تھا، کیونکہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔